السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد الیاس رومن حفظہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوابوں کے بارے میں قیمتی جملہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خوابوں پر تعجب نہ کیا کرو، کبھی خواب برا ہوتا ہے اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب اچھا ہوتا ہے اس کی تعبیر بری ہوتی ہے۔ ایک زبیدہ نامی عورت مکہ مدینہ میں رہتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگ مجھ سے برائی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جانور ہیں، حتیٰ کہ چرند پرند انسان۔ تو یہ صبح اٹھتے ہی پریشان ہوئی، کسی عالم سے معبر سے تعبیر پوچھوائی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے ایسا کام دین کا لیں گے، رفع عامہ کا، کہ لوگ دنیا سے آئیں گے، دنیا بھر سے آئیں گے، وہاں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور حتیٰ کہ جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کی یہ تعبیر ہے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ عورت زبیدہ نامی عورت ہے، مکہ مدینہ میں اس نے نہر کھدوائی، اور اللہ پاک نے جو کام لینا تھا، نہر کھدوائی، اس کا نام نہر زبیدہ ہے۔ آج بھی حاجی جاتے ہیں تو ان سے معلوم کریں، ان کو پتہ ہوگا۔ اللہ پاک مکہ مدینہ کی زیارت سب کو نصیب فرمائے، اور آمین۔ اور کبھی تعبیر بری ہوتی ہے۔ ایک تعبیر عورت نے دیکھی کہ مرد نے خواب کی تعبیر دیکھی کہ میں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے قرآن پاک پر بول کیا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ علماء سے پوچھا۔ علماء فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ تیرے نطفے سے حافظ قرآن اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، بچہ پیدا ہوگا، وہ حافظ قرآن بنے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے اس کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور خواب کبھی برے ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اور خواب کبھی اچھے ہوتے ہیں اس کی تعبیر بری ہوتی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ نے خواب میں دیکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیاں مبارک ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوابوں کے شہزادے تھے، معبر تھے۔ ان سے پوچھوایا کہ نام نہیں بتانا، تو یہ خواب ان کو بتائی۔ کہا کہ یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ کہا کہ خواب دیکھنے والے نے منع کیا ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے والا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سنت سنت سے جو ظاہراً حدیث میں کچھ ہوگا، لیکن اس کی حقیقتاً جو وہ فہم تفہیم کچھ اور ہوگا، تو اس کی تعبیر دی کہ حدیث پاک سے ایسے مسائل اخذ فرمائیں گے جو ظاہراً قرآن و سنت میں تو نہیں ہوں گے، لیکن
حدیث پاک میں اس کا جو ہے مسائل اخذ فرمائیں گے کہ جیسے ایک مسئلہ ہے کہ جس میں ظاہراً جو ہے اب حدیث پاک میں ہے کہ کافی مسائل ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ کھانے پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبکی لگا کے پھینک دیا جائے، اگر آپ کا دل اجازت دیتا ہے، مانتا ہے تو کھا لیں، آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر نہ کھائیں نہ پئیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ پیش آیا کہ مچھر ڈل جائے یا کیا ہو جائے، مچھر پڑ جائے چیز میں، تو اس میں یہ تو حدیث پاک میں نہیں، پھر اس کی علت کو دیکھا جاتا ہے کہ مچھر جو ہے مکھی کی طرح ہے، یا پھر اس کو دیکھا جاتا ہے اسی حدیث پاک کے روح سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مسئلے کو نکالنا حدیث پاک سے، اسے کہتے ہیں دین فقہ۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس حدیث کے مصداق امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ پہلے شخص ہیں، اگرچہ پہلے صحابہ کرام ہیں اس حدیث کے مصداق، اس کے بعد محدثین تبع تابعین ہیں، اس کے بعد جو ہیں امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔